اور میں تکبیرات تشریق کے حوالے سے بھی بات کروں گا. تکبیرات جو تشریق ہیں 9 ذی الحجہ کی، یعنی کل 9 ذی الحجہ ہے، فجر کی نماز سے کام شروع ہو جائے گا. ہر فرض نماز کے بعد اونچی آواز سے ہم اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ اونچی آواز سے پڑھنا. یہ واجب ہے مقیم پر، مسافر پر، مقتدی پر، مقتدا پر، امام پر، منفرد پر، اکیلے نماز پڑھنے والے پر بھی، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والوں پر بھی، امام پر بھی، دیہاتی پر بھی، شہری پر بھی، مقیم پر بھی، مسافر پر بھی، مرد پر بھی، عورت پر بھی، سب پر جن پر نماز فرض ہے ان پر یہ تکبیرات تشریق کہنا بھی واجب ہے. یہ یاد رکھیے. اس سلسلے میں بہت بحتیاطی کی جاتی ہے. کسی نے نماز پڑھ لی، فارغ ہو چکا ہے، نماز کے منافی اس نے کوئی کام نہیں کیا، وہ بھول گیا، اچانک یاد آ گیا، فوراً زور سے تکبیر پڑھے. عورتیں آرام سے پڑھیں، مرد زور سے پڑھیں لا الہ الا اللہ. اور یہ صحابہ کو ان تکبیرات کی قیمت کا پتہ تھا، قیمت کا پتہ بھی تھا کہ ان کی قیمت کیا ہے، اور خود انہوں نے اس کی قیمت بھی ادا کی تھی، اس لیے ان کو اس قیمت کا زیادہ پتہ تھا. چونکہ ہمیں اسلام ماں باپ کی جائیداد کی طرح میراث میں ملا ہے، اس لیے ہمیں اس کی قدر کا پتہ نہیں ہے. صحابہ نے تکبیر کی قیمت ادا کی تھی. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر. اے نبی آپ اس معاشرے میں اللہ کی بڑائی کا اعلان کر دیں جہاں اللہ کی بڑائی کا اعلان کرنا جرم ہے. اپنے کپڑوں کو بھی باندھ رکھیں، کھڑے ہو جائیں، ڈرائیں اپنی قوم کو برے انجام سے. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ صرف ایک اللہ کی بڑائی کا اعلان کر دیجئے بس. صحابہ نے اس بڑائی کے اعلان کی قیمت ادا کی، مال کی صورت میں، جان کی صورت میں، عزت و آبرو کو قربان کرنے کی صورت میں، ہجرت کی صورت میں، ہجرت حبشہ کی صورت میں، ہجرت مدینہ کی صورت میں، اولاد کو یتیم کرانے کی صورت میں، بیویوں کو بیوہ کرانے کی صورت میں، اور اپنے کیا کہتے ہیں بیویوں تک کو کیا کہتے ہیں خواتین تک کو شہید کرانے کی صورت میں اسلام نے، صحابہ نے بہت بڑی قربانی دی ہے. اس لیے چونکہ صحابہ نے اس تکبیر کی قیمت ادا کی تھی تو ان کو اس تکبیر یہ کہتے ہوئے انہیں مزہ بھی بڑا آتا تھا. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ کی بڑائی کا اعلان، صرف اللہ کی بڑائی کا اعلان. اے اللہ تیرے سوا کوئی الہ نہیں، لا الہ الا اللہ، تیرے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، تیرے سوا کوئی حاجت روا نہیں، تیرے سوا کوئی غوث نہیں، تیرے سوا کوئی دستگیر نہیں، تیرے سوا قسمتوں کو بگاڑنے والا نہیں، بنانے والا نہیں، سنوارنے والا نہیں، بیٹا دینے والا نہیں، بیٹی دینے والا نہیں، عزت دے لینے والا نہیں، ذلت دینے والا نہیں، بادشاہی دینے والا نہیں، شاہی تاج دینے والا نہیں، قسمتوں کو اونچا کرنے والا نہیں، قسمتوں کو نیچا کرنے والا نہیں. صرف تو ہے. یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما. پورے قرآن کا خلاصہ نکالیں ان تکبیرات تشریق کے اندر نکلتا ہے اللہ اکبر، یا اللہ بڑائی تجھے جچتی ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، یا اللہ یہ تحلیل ہے، یا اللہ تیرے سوا کوئی الہ نہیں، اللہ اکبر، یا اللہ میں پھر کہتا ہوں بڑائی صرف تجھے جچتی ہے، وللہ الحمد، یا اللہ تعریف تو تیری ہے، تیری ہی تعریف تو تیری لی جچتی ہے. تو ہر جگہ حاضر ناظر، تو عرش پر، قدرت تیری ہر جگہ، علم تیرا ہر جگہ. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر. آنکھ کی خیانت کو تو دیکھتا ہے، کان کی بددیانتی کو تو سمجھتا ہے. یا اللہ تیرے سامنے کیا چیز چھپی ہوئی ہے، تیرے لیے آیا بھی آیا نہا بھی آیا، عالم الغیب والشہادہ واللہ الذی لا الہ الا ہو. یہ ہے تکبیرات تشریق. صحابہ نے ان تکبیرات کی قیمت ادا کی تھی، مال کی قیمت، جان کی قیمت، اولاد کی قیمت، شوہروں کی قیمت، بیویوں کی قیمت، وطن کی قیمت، خاندان، قوم، قبیلے کی قیمت. یہ قیمتیں ادا کر کے تکبیر کی دولت حاصل کی تھی. یہی وجہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب مینا میں پہنچتے تھے، اور حضرت عمر جیسے وجیح صحابی جب ایک گونج کے ساتھ یہ پڑھتے تھے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، پورا مینا گونج اٹھتا تھا. اسی طرح حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ بازاروں میں تشریف لے جاتے تھے زور سے پڑھتے تھے اور بازار پورا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد
کے نعروں سے گونج اٹھتا تھا۔ اس لیے ان تکبیرات کا تکلف کے ساتھ بھی ادراک کیجئے اور استحضار کیجئے کہ صحابہ نے اتنی قیمت بڑی ادا کی تھی۔ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے تو بغیر قیمت کے ہماری جھولی میں یہ ڈال دی ہے، یا اللہ اس کی قیمت کو سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اٹھتے بیٹھتے، خصوصاً اس عشرہ ذی الحجہ کے اندر آپ کہیں جا رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، مسجد جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، آپ زور زور سے پڑھیں، ہر ایک کو پتہ چلے۔ یہ چیز بڑی نامانوس ہو چکی ہے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ صرف تکبیرات تشریق نماز کے بعد پڑھتے ہیں۔ آپ ہر جگہ اٹھتے بیٹھتے، لیٹتے بیٹھتے، کھاتے پیتے، سوتے کیا کہتے ہیں، گپ شپ کرتے کرتے اچانک بول اٹھیں اللہ اکبر اللہ اکبر، مزہ آئے گا۔ یہ ہے تکبیرات تشریق، اس سے عقیدہ بھی ٹھیک ہوتا ہے، اس سے سنت بھی ادا ہوتی ہے، اور اس سے جو اسلام کی جو ایک علامت ہے وہ بھی بلند ہوتی ہے۔